رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. آج ہم نے اسلام میں راستے کے جو حقوق ہیں اور جو روڈ ٹریفک سے متعلق جو تعلیمات ہیں اس پر انشاءاللہ بات کرنی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے اس معنی میں کہ وہ زندگی کے ہر گوشے سے متعلق ہدایات دیتا ہے، لیکن بالعموم ہماری اکثریت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام ہے اور مسجد کے اندر کا یا کچھ ظاہری رسومات اور کچھ حلیے کا نام ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر وہ جماعتیں اور وہ تنظیمیں اور تحریکیں جو اسلام کو ایک مکمل نظام سمجھتی ہیں، اس کے قانون کے غلبے کی کوشش کرتی ہیں، وہ بھی بالعموم مسجد سے نکل کر ڈائریکٹ پارلیمنٹ میں جانے کی کوشش کرتی ہیں، شاید ہوائی راستے سے جانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بیچ میں یہ جو باقی سارے معاملات ہیں جو انسانی زندگی کے بڑے اہم معاملات ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ذرا آپ اندازہ کریں کہ ہمارا دن میں کتنا حصہ ہے وقت کا جو سڑک پر گزرتا ہے، راستے میں گزرتا ہے۔ کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے، مسجد آ رہا ہے یا دکان جا رہا ہے یا آفس جا رہا ہے یا کہیں کسی اور کے گھر جا رہا ہے، صبح و شام کتنا وقت ہے ہمارا جو باہر راستے میں گزرتا ہے، لیکن کبھی ہم نے اس کو سمجھا نہیں کہ وہ بھی کوئی اسلام کی تعلیمات کا کوئی موضوع ہو سکتا ہے اور اس میں بھی اسلام نے کوئی ہدایات دی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج ان ہدایات کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس جذبے سے کہ ہم نے اس پر پوری طرح عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس حوالے سے ایک اور خاص بات وہ میرے سامنے یہ ہے کہ ہم سب دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس ریاست میں رہ رہے ہیں، جو ریاست مدینہ کی ایک مثال بن جائے، لیکن اس میں ایک کردار ہے جو آپ اور میں آج سے ادا کر سکتے ہیں۔ آج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ شریف گئے ہجرت کے بعد، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ایک مسجد تعمیر فرمائی، کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بازار بھی تعمیر فرمایا، اسی طرح پوری ٹاؤن پلاننگ بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی، کیونکہ وہاں بڑی تیزی سے آبادی بڑھ رہی تھی۔ جتنی تیزی سے آج لاہور کی آبادی بڑھ رہی ہے نا، اگر ایکسلریشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو مدینہ کی آبادی اس سے زیادہ تیزی سے بڑھی تھی۔ کتنے لوگ ہجرت کر کے، جہاں کوئی مسلمان ہے اسے کہہ رہے ہیں مدینہ آ جاؤ ہجرت کر کے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ جو بے ترتیبی ہمارے یہاں نظر آتی ہے، جو بد نظمی نظر آتی ہے، وہ نظر نہیں آئی۔ یہ کیسی بات ہے؟ اتنی مینجمنٹ طریقے سے اور آرگنائز طریقے سے انہیں وہاں جسے کہتے ہیں وہ مینج کیا گیا، اور وہاں گھر کیسا ہو، وہ کتنی کو اس کی وسعت ہو، اس سب کے بارے میں بھی اسلام کی ہدایات ہیں کہ 5 کمروں تک کا گھر جو ہے وہ انسان کے لیے کفایت کرتا ہے، اپنے لیے کمرہ ہے، بچوں کے لیے، مہمانوں کے لیے، ملازموں کے لیے، یہ ساری بڑی بہترین تعلیمات دی ہیں۔ پھر مدینے میں چونکہ بہت سے لوگوں کا آ کر رہنے کا ارادہ ہوا کرتا تھا، ظاہری بات ہے بہت سے لوگوں نے آ کے رہنا ہے، تو بڑے بڑے مکان ایسے عالیشان تعمیر کرنا کہ جس میں کسی نے رہنا رونا کوئی نہیں، 1-2 کمرے میں رہ رہے ہیں، باقی سارا خالی پڑا ہے، اس طرح کے مکان بنانے سے منع فرمایا گیا کہ ایسے نہ کرو۔ اب آتے ہیں اپنے آج کے اصل موضوع کی طرف کہ راستے کے بارے میں خصوصی تعلیمات دی گئی۔ 2 طرح کے راستے ہیں، ایک ہے گلیوں والے سادے راستے اور ایک ہے بڑی ہائی ویز یا شاہراہیں۔ تو بڑی جو سڑکیں ہیں، شاہراہیں ہیں، وہ کیسی بننی چاہیے اس پر آج زیادہ میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا، اس پر بھی احادیث میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعلیمات میں ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ اتنی کو بڑی سڑک ہونی چاہیے کہ اتنا کوئی اونٹ جو ہے وہ مال سے لدا پھدا، اگر اونٹ ہو پورا، جس طرح آج کے زمانے میں آپ کہیں کہ ٹرک ہو، تو 2 ٹرک اگر بیک وقت آمنے سامنے سے کراس کر جائیں تو ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور راہ چلنے والوں کے لیے بھی راستہ ہو۔ تو آج کے زمانے میں اگر آپ کہیں تو کوئی 3 لین 4 لین 5 لین کا تصور 2 وے سڑک کا سامنے آتا ہے، لیکن جو گلی والے کی جو سڑک ہے، جو آپ کے میرے سے متعلق ہے روزمرہ کے معاملات میں، جہاں ہمارا رول ہے، اس کے بارے میں بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے کہ اجعلوا الطرائق کے رستوں کو بناؤ علی 7 اعذار، 7 ہاتھ۔ اب جب حدیث میں آتا ہے نا کہ اتنے ہاتھ چیز ہے یا ایسے ہے، تو وہ یہ ہاتھ کی اس کونی کی ٹپ سے لے کے نا کونی تک کا فاصلہ ہوتا ہے، یہ تقریباً 1.5 فٹ کے قریب بنتا ہے اور آدھا میٹر تقریباً بنتا ہے۔ تو 7 ہاتھ کا مطلب ہوگا کہ تقریباً 11-12 فٹ کے قریب، یا آپ سمجھ لیں کہ 3.5 میٹر کے قریب کم سے کم راستہ ہونا چاہیے، تاکہ آنے جانے والوں کے لیے جو ہے وہ آسانی رہے۔ اور راستے کو کشادہ رکھنا، راستے کو صاف ستھرا رکھنا، اس میں تکلیف دہ اور گندی چیزوں کو نہ پھینکنا اور راستے کو تنگ نہ کرنا، اس کی بڑی ہی خصوصی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ شروع کرتے ہیں اس پوائنٹ سے جسے ہم پہلے واقف ہیں کہ راستے میں تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا کتنا بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ فرمایا گیا کہ اسلام کے بہت سے شعبے ہیں، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اسلام کے بہت سے شعبے ہیں، اس میں سے سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا اس کا کیا شعبہ ہے، جو بھی اسلام کا ایمان کا ایک شعبہ ہے، وہ کیا ہے کہ رستے سے کسی تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا۔ پھر ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا، لقد رأیت، الفاظ کیا ہے، میں نے دیکھا،
میں نے دیکھا کہ ایک شخص جنت میں داخل ہوا صرف اس بنا پر کہ اس کے پاس کوئی اور نیکی کا کام تو کوئی بہت بڑا نہیں تھا، صرف اس بنا پر کہ اس نے رستے میں دیکھا کہ ایک اذیت دینے والی کانٹوں والی کوئی درخت کی کوئی ٹہنی ہے وہ پڑی ہوئی ہے، اور اس نے وہ ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اذیت نہ ہو. اس کو اس بنا پر جنت میں ڈالا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، میں نے دیکھا اس کو کہ وہ جنت میں اس بنا پر گیا. اتنی بڑی اس کی فضیلت کی بات ہے. اور پھر رستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈالنا اور رستے کو تنگ کر دینا، یہ تو اس قدر سیریس چیز ہے کہ آپ اندازہ کریں نا کہ اگر فرض کریں دو مکان ہیں، ایک سائڈ بائی سائڈ مکان ہے، ایک مکان والا دوسرے ساتھ والے مکان کا کوئی ایک گٹھ زمین لے لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے حدیث میں الفاظ کیا ہیں کہ جو ایک بالشت بھر بھی زمین لے گا قیامت والے دن اسے 7 تہ زمین تک دسایا جائے گا. اتنی سخت وعید ہے اس پر. اچھا یہ تو ہے نا ایک شخص کی آپ نے لے لی زمین ساتھ والے کی، ٹھیک ہے. ایک کیا ہے کہ آپ نے پبلک زمین میں سے آپ نے لیا. ایک ہے کسی ایک بندے کا مال آپ نے ہڑپ کیا، ایک ہے پبلک کے مال کو ہڑپ کیا. زمین آسمان کا فرق بن جاتا نا اس کا. اسی طرح پبلک کی زمین ہے نا وہ جو گلی ہے، وہ کسی کی ملکیت تو نہیں ہے، وہ پبلک کے لیے ہے. اس میں سے حصہ لینا اس کو تو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. مجال یہ ہے کہ کوئی گھر عام محلوں میں بھی دیکھیں یا اگر سوسائٹیز وغیرہ میں بھی دیکھیں تو عام لوگوں کو قانون کے ڈنڈے سے سیدھا کیا گیا ہو زبردستی کہ آپ نے ایسے کرنا ہے اور ایسے تو اور بات ہے. لیکن از خود ہمارے اندر یہ حسب دار ہو کہ نہیں یار یہ لوگوں کی جگہ ہے، یہ پبلک کی جگہ ہے، اس کو خراب کرنا، اس کے اوپر اپنی مل مارنا یہ درست نہیں ہے. کس طرح بھی تو جا کے اپنی ڈیوڑیاں آگے بڑھائی ہوں، سیڑھیاں آگے تک کی ہوں، جس طرح ہم کرتے ہیں، اور گلی جو ہے بالکل تنگ ہو جاتی ہے، آنے جانے والوں کے لیے کوئی راستہ نہیں. کتنی ہی گلیاں ایسے ہیں محلوں میں جہاں کسی زمانے میں گاڑی چلی جاتی تھی، اب گاڑی نہیں جاتی. کیا مطلب ہے؟ دوسرے الفاظ میں کیا مطلب ہے کہ وہاں نہ کوئی ایمبولینس جا سکتی، کوئی آگ لگے تو فائر بریگیڈ کی کوئی گاڑی نہیں جا سکتی. یہ مطلب ہے اس کا کتنا سیریس نتائج ہو سکتے ہیں. پھر کوئی شادی بھی آئے یا کچھ ہے تو رستہ بند کر لینا. کوئی ہلکی سی بھی کوئی چیز ہے تو بیچ رستے کے درمیان میں جو ہے وہ کیل ٹھونکنا اس کا کہ بھائی یہاں پہ ٹینٹ لگائیں گے. آپ تو جب وہ کیل نکالیں گے کرتے کرتے وہ سڑک جب آستہ آستہ خراب ہوگی، جتنے لوگ وہاں سے جائیں گے اس کا جو سارے کا جو آپ کو ملے گا آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا وہ کدھر جائے گا؟ لوگوں کے لیے تنگی کا باعث بننا. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ واقعہ ہوا، سہل بن معاذ ہیں صحابی، انہوں نے بیان فرمایا اپنے والد معاذ رضی اللہ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے پر تشریف لے گئے. کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے جا رہے ہیں، غزوے کے لیے جا رہے ہیں. جا کے وہاں جب ہم نے قیام کیا تو وہاں ہم نے ساروں نے اپنے اپنے خیمے لگائے، آج کے زبان میں کہ ساروں نے اپنے اپنے ٹینٹ لگائے. تو کچھ لوگوں نے اپنے خیمے جو ہے وہ عام جو گزرگاہ کا رستہ تھا اس کے اوپر لگا لیے، اور عام کا جو گزرگاہ کا رستہ تھا وہ تنگ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا برا منایا کہ آپ نے کہا جن لوگوں نے اس طرح خیمے لگائے ہیں فلا جہاد اللہ، ان کا کوئی جہاد جود نہیں ہے. جہاد کرنے گئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح کرے گا ان کا کوئی جہاد جود نہیں. تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی دین کے نام پر کہ جی آج ادھر فلاں ہم کوئی محفل کر رہے ہیں یا فلاں ہمارا کوئی درس ہو رہا ہے یا فلاں کچھ ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی نیکی کا کام ہو رہا ہے اس میں ہم جو ہے وہ راستہ بند کر رہے ہیں. یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ لوگوں کی زمین کو اس طرح روک دیا جائے اور ان کے لیے راستہ بند کر دیا جائے. اس پہ پوری طرح ہمیں غور کرنا چاہیے، پبلک کو بھی، حکومت کو بھی، معاشروں کو، محلے کی کمیٹیوں کو، ہر فرد کو انفرادی طور پر ایک حساسیت رکھنی چاہیے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس سے کسی دوسرے کا حق مارا جاتا ہے. پھر راستے میں کوئی گندی چیزیں ڈال دینا، جس طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ راستے میں سائڈ پر ویسے ہی تھوڑا سا پڑا ہو تو سارے سمجھتے ہیں کہ اچھا شاید کوڑے کی جگہ ہے، پھر ادھر پھینکنا شروع کر دیتے. وہ کرتے کرتے ادھر ڈیلا جاتا پورا. اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں کوڑا پھینکنا منع ہے، نیچے کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے. لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پارکنگ کرنا منع ہے، ادھر پارکنگ ہوتی ہے کہ چلو ادھر پارکنگ کی اچھی جگہ ملے گی. یہ ہمارا سٹائل بن گیا قومی طور پر، یہ ہمارا مزاج بن گیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی سخت وعید فرمایا کہ بچو ایسے کام سے جو لعنت کرنے والے کام ہیں. تو صحابہ نے فرمایا کہ وہ کون سے کام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو راستے میں یا راستے کے کسی درخت کے سائے میں، سائڈ پر اوپر جسے ہم کہتے ہیں نا، راستے کے سائڈ پر رفع حاجت کرتے ہیں یا گندگی ڈالتے ہیں، یہ لعنت کرنے والے کام ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ ہم جو ہیں وہ جا رہے ہیں، جو کچھ کھا پی کے چیزیں ادھر ہی پھینک رہے ہیں، پھر کوئی پان کھا رہا ہے تو وہ ادھر پھینک رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو وہ ہوا کو جو کچھ ہم کر رہے ہیں. یہ اندازہ کریں کہ ہمارے جو بنیادی ہماری ایٹیکیٹس ہیں وہ کہاں پہ پہنچ گئی ہیں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے ذرا رک کے دیکھیں کہ یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں اس میں کسی اسرائیل کی سازش ہے؟ امریکہ کی سازش ہے؟ انڈیا کی ہوگی اور آ کے ایجنٹ آئے ہوں گے کچھ؟ یہ ہماری اپنے خلاف سازش ہے. اندازہ کریں آپ.
ہم خود ہی کافی ہیں اپنے آپ کو تنگ کرنے کے لیے. دشمن کو تو ضرورت نہیں ہے ہمیں آگے تنگ کرنے کی. تو یہ اسلامی تعلیمات ہے اور اسلام کی تعلیمات ہے اور اسے آپ نے میں نے آج سے عمل کرنا ہے. اب ذرا اندازہ کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا مدینے میں کہ راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا صدقہ ہے, وہ پتھر وغیرہ ہٹا دینا صدقہ ہے, تو آپ اندازہ کریں کہ اس دن جب صحابہ یہ بات سن کے نکلے ہوں گے تو مدینے کی گلیاں صاف ہو گئی ہوں گی کہ نہیں صاف ہوئی ہوں گی؟ تو گندی رہ گئی ہوگی. اس طرح معاشرے قائم ہوتے ہیں. کوئی جا کے ادارہ تو نہیں قائم کرنا پڑا کہ گلیوں کی صفائی کے لیے کوئی ادارہ بنایا جائے, پھر وہ اس ادارے کے لوگ صحیح کام نہیں کر رہے ان کے اوپر نگرانی کے لیے ایک اور ادارہ بنایا جائے, پھر وہ ادارہ کرپشن کر رہا ہے پھر کوئی اینٹی کرپشن کا ادارہ بنایا جائے. یہ کچھ کیا کچھ. یہ ہے جس طرح معاشرے بنتے ہیں, جس طرح ریاستیں بنتی ہیں, جس طرح منظم طریقے سے امتیں وجود میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کے میرے آج کرنے کا کام ہے. پھر آگے دیکھیں ایک خاص جو ہمارا ایک روایت بن گئی ہے, خاص طور پہ گلی کے کونوں پر کھڑے ہو کر تو ایک ہم کارنر میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں. میں اسے صرف سادے الفاظ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کارنر میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں. محلے کے جو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان سب کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہے. رستے کی تنگی بھی, پھر جو کوئی خواتین آ رہی ہیں جا رہی ہیں ان کے لیے بھی شرم و حیا کا معاملہ ہے. پھر کوئی آ رہا ہے اس کی پرائیویسی میں دخل کیا لے کے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, یہ ساری اس کی ذاتی مداخلت ہے اس کی چیزوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایسے کھڑے دیکھا. اب ذرا اندازہ کریں کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو کھڑے ہوں گے؟ صحابہ ہوں گے. صحابہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ رہے ہیں, یا قوم المجالس, دھیان کرو اتنا کھڑے ہوا کرو. تو صحابہ نے آگے سے فرمایا جو کھڑے ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ اس میں کیا بری بات ہے, ہم یہاں صرف بات چیت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, ہمارے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے, اس لیے ہم یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں بات چیت کے لیے. اب اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت سے اور فرینکنس سے رکھا ہوا تھا کہ وہ اپنی, اگر ان کو ایک محسوس ہو رہا ہے کہ یار بات اتنی بری تو نہیں ہے, تو میں نے پوچھ لیا تاکہ کلیئر ہو گیا اور بات کی حکمت بھی سامنے آ گئی. حکم پر عمل تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس کی حکمت بھی ساتھ سامنے آ گئی. اب اس کی حکمت کیا سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر تم نے لازماً ہی تمہیں کھڑا ہونا ہو تو پھر راستے میں کھڑے ہو تو راستے کا حق دیا کرو. صحابہ نے کہا راستے کا حق, راستے کا حق کیا ہوگا؟ اب بخاری اور مسلم کی جو جمع شدہ روایت ہے اس میں جو چیزیں ہیں وہ 5 چیزیں ہیں جو یاد کر لیں. آج کی جو خاص حدیث ہے, کہا راستے میں کھڑے ہونے کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کفل ادا, اذیت دینے والے کاموں سے بچو. دھیان رکھو تمہاری وجہ سے کسی کو اذیت نہ ہو, یہ دھیان رکھنا ہے. ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہنے چاہیے نا دوسرے مسلمان, تو دھیان رکھنا. سیکنڈ کیا؟ نگاہوں کو پس رکھنا, غض البصر. اب نگاہوں کو پس رکھنا کا مطلب ایک تو جنرل ہے نا, جو ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین جا رہی ہیں تو بد نظری نہ کی جائے, اور یہ عام شکایت ہوتی ہے جب کونوں قدروں پر کھڑے ہوا جاتا ہے, بالخصوص ایسی جگہوں پر جا کر کھڑے ہوا جاتا ہے جہاں خواتین کی گزرگاہ ہو. کوئی بازار ہے جہاں پتا ہے کہ خواتین کی چیزیں انہوں نے آنا جانا ہے, یا ان کا کوئی کالج ہے, ان کا کوئی یونیورسٹی ہے, اس کے باہر مجمع لگانے کا کیا مطلب ہے؟ تو غض البصر نگاہوں کی حفاظت کرنا اور اذیت دہ چیزوں سے بچنا. اچھا اب نگاہوں کی حفاظت ایک تو یہ ہو گئی نا بد نظری جیسے ہم سمجھتے ہیں. سیکنڈ کیا ہے بولا؟ کسی کو خام خواہ گورنا, کسی کو خام خواہ یہ اندازہ کرنا کہ میں تمہیں دیکھ رہے ہیں تو کتنے جا رہے ہیں کتنے آ رہے ہیں, ایک انیکوٹ فیلنگ ہوتی ہے. ان 2 چیزوں کے آگے کیا کہا؟ ورد السلام حسن الکلام, سلام کو عام کرنا, حسن الکلام اور اچھی بات کرنا. اب اچھی بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بری باتیں نہ کرنا. مطلب کھڑے ہو کے کسی کی غیبتیں کرنا, کسی کے بارے میں کمنٹ کرنا, وہ دیکھو وہ آ رہے ہیں, وہ دیکھو وہ جا رہے ہیں, اس طرح کی باتیں نہ کرنا جس سے لوگوں کے لیے تکلیف کا معاملہ بنے. تو ان 4 باتوں کے بعد جو بات فرمائی گئی وہ تو کمال ہی بات ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر. جو رستے کا حق ہے, رستے میں کھڑے ہونا تو یہ اس کا حق ہے. کیا مطلب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کیا مطلب ہے؟ کہ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی گزرتے کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے, کوئی بچہ ہے فرض کریں, وہ 2 بچے دوڑے جا رہے ہیں اور ایک پیچھے سے دوسرے کو فرض کریں گالی دیتے ہوئے جا رہا ہے, تو اسے روکنا کہ وہ ایسے نہیں کرتے, کیا کر رہے ہیں. کسی کو اچھی چیزوں کو موٹیویٹ کرنا, بری چیزوں کو کنڈیم کرنا. یہ راستے میں کھڑے ہر شخص کا حق جو ہے وہ فرض ہے, یہ راستے کا حق ہے. یہ پبلک اوپینین بنا کے رکھنا. اگر یہ مسلمانوں کا ایک ایٹیچیوڈ رہتا تو آپ اندازہ کریں جس طرح کے واقعات ہمارے یہاں ہوتے ہیں آئے دن, کہ ہجوم ایک بندے پر ٹوٹ پڑا, پتہ ہی نہیں, 2 بندوں نے کہا کہ انہوں نے چوری کر رہے سن, پکڑ لیا, مارنا شروع کیے, اور بندہ آ رہا ہے اس میں اپنا جو ہے نا وہ ویدی گنگا میں ہاتھ دھو رہا, اس کو مارتے اس کو مار دیے بندے. اس طرح کے واقعات کتنے ہوئے پچھلے سالوں میں. اگر ایسی سینس ہوتی معاشرے کے اندر, رستے پہ چلتے ہوئے کھڑے ہوئے ہر فرد اپنا یہ فرض سمجھتا کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں نے کوئی بھی بری چیز دیکھنی ہے اس کو میں نے روکنا ہے, اس کو کنڈیم کرنا ہے, اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا اپنا. تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. یہ سوچنے والی اور غور کرنے والی بات ہے.
یہ راستے کے حق کے ہیں. جب راستے کا حق ہے تو راستے میں کھڑے ہوئے شخص کا فرض ہے, راستے میں سے گزرنے والے شخص کا فرض ہو گیا, ایسے ہی ہے نا. تو یہ راستے کی ساری تعلیمات ہیں جو اسلام نے دی ہیں. اب اس سے آگے چلتے ہیں. روڈ ٹریفک کے معاملات میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک وہ جو کسی سواری پر ہیں, وہ جا رہے ہیں, اب ہم ان کی باتیں کرتے ہیں. ابھی تک ہم نے جن کی باتیں کی ہیں وہ کیا ہیں, جو چاہے کسی سواری پر نہیں ہے لیکن جو روڈ کو بند کر دیتے ہیں, گندا کر دیتے ہیں, یا اچھا کر سکتے ہیں, کھول سکتے ہیں, وسیع رکھ سکتے ہیں. ابھی ہم نے اس ایٹیچیوڈ پر بات کی. اب روڈ ٹریفک کے معاملات میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پہلی بات بلا کیا ہے کہ پہلے اس اصول کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو روڈ ٹریفک کے سارے قوانین ہیں, تعلیمات ہیں, یہ اسلام کا مطالبہ ہے آپ سے مجھ سے کہ ان کو فالو کرنا. یہ کوئی غیر اسلامی چیز نہیں ہے, یا یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں, پوچھ گچھ ہونی ہے ان معاملات. کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں اس پر. اس کے بارے میں قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ اگر آپ اندازہ کریں, عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے والا کون ہے؟ عباد اللہ نہیں, عباد الرحمان, یعنی کہ وہ بندے جن پر رحمان کی رحمت جوش مارتی ہے, وہ بندے والا کون ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا, جو زمین پر بڑی آستگی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں. صرف پیدل چلنے کی بات نہیں ہے یہاں, سواری کے ساتھ چلنے کی بات. اب اگر یہ ایٹیچیوڈ ہو مومنوں والا کہ بڑے وقار اور آستگی کے ساتھ چلتے ہیں, اور یہ ہونن پتہ ہوتا کیا ہے؟ ہونن ایک کیفیت کا نام ہے. یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کسی کی نگاہوں میں ہوں اور مجھے سیدھے ہو کے رہنا ہے. اس کو صرف سمجھانے کے لیے میں کہوں کہ جب وارڈن کھڑا ہوتا ہے تو ہماری جو ڈرائیونگ کا انداز ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے نا, اس انداز سے جب ہم دیکھتے ہیں کوئی نہیں, وہ جو ہم چینج کرتے ہیں نا اپنے اسٹائل کو, اس اسٹائل کو ہونن کہتے ہیں. ایک فیلنگ کے ساتھ کہ میں نے تھوڑا سا سیدھے ہونا ہے. جب یہ فیلنگ ہو نا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے, تو اندازہ کریں کہ انسان کا ایٹیچیوڈ کیسا ہو جائے, اس کی چال چلن کیسی ہو جائے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں. ایک بندہ ہے, ایک کمپنی میں ملازمت کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کچھ کمپنیز جو ہے نا وہ گاڑی دے دیتی ہیں اپنے کسی ورکر کو. بندہ ہے, اس کو نا کمپنی نے گاڑی لے کے دی ہوئی ہے, کہتی ہیں ہم تمہیں پیٹرول بھی ڈلوا کے دیں گے, گاڑی بھی دی ہوئی ہے, سب کچھ ہے, تم اپنے ذاتی جو مصارف ہے اس میں بھی یوز کر سکتے ہو, اسے جب مرضی چلاؤ دن رات, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک شرط ہے, بس قوانین کی پابندی کرنی ہے, تمہاری گاڑی چلانے سے کسی اور کو یا تمہیں نقصان نہ ہو. یہ ایک شرط ہے بس, ٹھیک ہو گیا. اب وہ شخص گاڑی چلا رہا ہے, چلاتے چلاتے اسے پتا لگتا ہے کہ وہ کمپنی کا مالک جس نے مجھے گاڑی لے کے دی ہے نا, پیٹرول میں ڈلوایا ہوا ہے, سب کچھ کیا ہوا ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب بتائیں وہ گاڑی کیسے چلائے گا, موٹر سائیکل کیسے چلائے گا؟ جسے پنجابی میں کہتے ہیں بندے تو پترے چلائے گا کہ نہیں چلائے گا؟ بندے یار چلائے گا نا. اب ذرا دیکھیں, اللہ ہے جس نے آپ کو مجھے گاڑی لے کے دی ہے, یہ ہم نے اپنے پیسوں سے دی ہے, اللہ نے لے کے دی ہے. اس میں پیٹرول ہم اپنے پلے سے ڈلواتے ہیں؟ نہیں نہیں, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے سارا, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنے مقاصد کے نہیں چلاؤ, استعمال کرو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا اور اپنا بھی نقصان نہیں. یہ دو باتیں, نہ نقصان پہنچانا ہے نہ نقصان اٹھانا ہے, لا ضرر ولا ضرار. یہ بڑا خوبصورت اسلام کا اصول ہے. اب ان دونوں پر تھوڑا سا ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کی چار دیواری نہیں, اور سے الفاظ سوئے, ایسی چھت پر سوئے جس کی چار دیواری نہیں, پھر اللہ اس سے بری ہے. کیا مطلب ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر رات کو سونے کی دعا بھی پڑھ کے سوئے, آیت الکرسی بھی پڑھ کے سوئے, سارا کچھ پڑھ کے سوئے, لیکن ایسی جگہ سو کیوں رہا ہے کہ جہاں رسک ہے, کہ سوئے سوئے اٹھے گا, چلتے چلتے ٹھا گرے گا, کیوں ایسی جگہ سو رہا ہے؟ حفاظت کا اس نے بندوبست کیوں نہیں کیا؟ اللہ بندے کا امتحان لیتا, بندے کا کام نہیں کہ بندہ اللہ کا امتحان لے, کہ گاڑی پر بیٹھا ہے تو سفر کی دعا پڑھ کے تو پھر ایسے گاڑی چلائے کہ پھر جا کے لگے کسی کو, پھر بندہ کہ میں نے تو سفر کی دعا بھی پڑھی تھی. سفر کی دعا پڑھنے سے صرف کام نہیں چلے گا, اس کی ہدایات پر بھی عمل کرنا پڑے گا. تو جو بندہ ایسی چھت پہ سوتا ہے جس کی چار دیواری نہیں, پھر اللہ اس سے بری ہے, پھر جو مرضی ہو پھر اس کے ساتھ, اللہ کا ذمہ نہیں ہے بھائی. دوسری بات کیا, ابھی اسی سے دوسری سینس پہ آ جائیں. دوسرا جو اس کا اسپیکٹ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کعبے کے گرد طواف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یا کعبہ تو کتنا خوبصورت ہے, تیری خوشبو کتنی عزیز ہے, تو کتنا مقدس ہے, تو کتنا محترم ہے. اس کی اتنی تعریفیں کرنے کے بعد کہتے ہیں لیکن پتہ ایک مومن کی جان مال عزت آبرو تیری اس ساری حرمت سے زیادہ ہے. اب اندازہ کریں کہ مسلمان تو وہ ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اب ذرا دیکھیں کہ ہم کیا کیا کچھ کرتے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو یا دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو پہلی بات تو آ گئی ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ وغیرہ کی. یہ ضروری چیزیں ہیں. آپ ایسے مسکرا رہے ہیں جس طرح کی کوئی غیر اسلامی بات ہو رہی ہے. یہ غیر اسلامی بات نہیں ہے, یہ اسلامی بات ہے. یہ مسلمان ہونے کے لیے ہمیں یہ بنیادی تعلیمات ہیں کہ ہم اپنی حفاظت کا بندوبست کریں. تو ہیلمٹ پہننا ہے, سیٹ بیلٹ لگانی ہے, یہ چیزیں ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. صرف اس لیے نہیں کہ وہ چلان ہو جائے گا, نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے.
اگر ہم رسکی بہیویئر اپنا لائف میں رکھیں گے تو یہ تو صحیح نہیں ہے. پھر اوور اسپیڈنگ کرنے کا جو ایک انداز ہے کہ جب پتا ہے کہ ایک معروف اسپیڈ ہے, اس معروف اسپیڈ سے جب آپ ہٹ کر کام کرتے ہیں, منکر کام کر رہے ہیں نا آپ. معروف اسپیڈ کیا ہے کہ ہر لین کی ایک اسپیڈ ہے نا, ایک ہائی لین ہے ایک لو لین ہے. اگر آپ لو لین میں بہت تیزی سے جا رہے ہیں اور کوئی بندہ اپنے نارمل طریقے سے جا رہا ہے, اس کا ایک دم ترا نکل جاتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, تو حدیث پتہ ہے کیا ہے, مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کو ڈرا دے, اس کا ترا نکال دے. دوسرے الفاظ میں مطلب کیا ہے کہ جب ہم اگر اس طرح کریں گے تو یہ حرام کام ہوگا, حلال تو نہیں تھا کسی کو ڈرا دینا اس طرح. پھر اوور اسپیڈنگ کے علاوہ اوور ٹیکنگ کرنے کا ایک اصول ہے باقاعدہ کہ جو رائٹ ہے اس کا رائٹ ہے, رائٹ سائڈ سے وہ آپ نے اوور ٹیک کرنا ہے اچھے طریقے سے. پھر سائڈ میرر لگانا, آپ کو پتا ہوگا کہ پیچھے کون آ رہا ہے, آپ نے اگر یو ٹرن لینا یا کچھ بھی ہے تو آپ کو پتا ہو. پھر سائڈ کی جو لائٹس ہیں اس کا دھیان رکھنا, پھر ہیڈ لائٹ کا صحیح رکھنا, یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اگر خراب گاڑی اگر کوئی چلاتا ہے تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. وہ اپنے آپ کو بھی رسک میں ڈال رہا ہے, دوسرے کو بھی رسک میں ڈال رہا ہے. بریک اس کی ٹھیک نہیں ہے, بعد میں لگ گیا, پھر کہا اچھا بریک تو ٹھیک نہیں تھی, مجھے پتا تھا لیکن میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. گاڑی کا انجن ٹھیک نہیں ہے, آپ کو پتا ہے کہ بہت زور لگا لگا کے آپ اس میں اسے چلانا پڑ رہا ہے, کہ گاڑی کا حق ہے کہ اسے سکون سے چلائیں, جس طرح جانور کا حق ہے کہ اسے صحیح کھلائیں. اس نے بیچاری گاڑی اگر بولتی نہیں ہے تو اس کا مطلب اتنی اس کا حق نہیں ہے, اس کا بھی حق ہے, اس کی بھی ٹیوننگ وغیرہ کروائیں. آپ اندازہ کریں کہ میرے ایک استاد ہیں عاطف بھائی صاحب, ڈاکٹر سارا رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. میں ایک دفعہ ان کے جمعے میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ گھوڑے کو ایک حدیث سنا رہے تھے کہ گھوڑے کو پالنے والے کی 3 قسمیں. ایک وہ جو اس لیے گھوڑے پالتا ہے کہ دوسروں کے اوپر رعب جمائے اور دوسروں کے اوپر فخر جتائے, ایسے گھوڑے پالنے والے کے لیے گناہ کی بات ہے. ایک گھوڑے پالنے والا وہ ہے جو صرف شوق کے لیے گھوڑے پالتا ہے, اس کو نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. اور دوسرا ہے وہ جو تیسرا ہے وہ گھوڑے اس لیے پالتا ہے تاکہ وہ اس گھوڑے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی کرے, اپنے ذاتی مقاصد جو بھی حلال آمدنی کے ہیں, باقی ساری ضروریات ہیں, اس کو وہ بر وقت پورا کرنے کا کام ہے, اس کے لیے ثواب ہے. اب یہ سن کے میں نے موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کافی عرصے سے نہیں کروائی ہوئی تھی, پھر میں نے کروائی اس نیت سے کہ اگر میں اس نیت سے اس کو صحیح رکھوں گا, اپ ٹو ڈیٹ رکھوں گا کہ مجھے جمعے کے لیے آنا ہے, اپنے آفس جانا ہے, باقی ساری مصروفیات میں کرنا ہے, تو روز ہی خراب ہوئی وہ اور وہ تنگ کر رہی ہو اور میں بھی تنگ ہو رہا ہوں, تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں. تو یہ سارے جو ایک معاشرت کا حسن ہے, یہ اسلام کی تعلیمات ہیں, اس کو صحیح رکھنا, خود بھی صحیح اس حالت میں ہونا, یہ نہیں کہ اتنی نیند کی حالت میں یا ایسی حالت میں کہ جس میں آپ کو نہیں چلانا چاہیے آپ چلا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. پھر اس سے آگے جسے کہتے ہیں ہارن, ضرورت سے زیادہ بجانا, دوسروں کو بھی تنگ کرنا, ایسی جگہوں پر ہارن بجانا کہ جہاں بجانے کی اجازت نہیں ہے, غلط پارکنگ کرنا. پھر آج کے اگر دور میں آپ دیکھیں تو اتنا سخت کالے دھواں اگر پیچھے سے نکل رہا ہے کہ پیچھے جو بندہ جا رہا ہے وہ پناہ ہی مانگ رہا ہے کہ آپ بتائیں ادھر کس کے پیچھے لگ جاؤں. اب جو اس کی حق تلفی ہے کہ نہیں, اس کا حق تھا کہ وہ آزاد فضا میں سانس لے سکے, اس کا حق تھا کہ نہیں. پھر اب جب بارش ہوتی ہے تو پیچھے اگر ہم نے موٹر سائیکل کے پیچھے وہ اپنا نہیں لگوایا ہوا جسے چپو کہتے ہیں غالباً, تو وہ سارا اگر کیچڑ گلا پیچھے کسی کے اوپر پڑ رہا ہے تو وہ کوئی آفس جا رہا ہے, کوئی جمعہ پڑھنے پڑھانے آ رہا ہے, تو اس کی کیا حالت ہو جائے گی, اس کا ثواب کس کو ملے گا. یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اور میں پھر آپ سے کہوں گا کہ یہ سارا کچھ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کوئی امریکہ کی سازش ہوتی ہے یا اسرائیل کی ہوتی ہے یا بھارت کی ہوتی ہے جو ہم سے یہ کام کروا رہا ہوتا ہے, یہ ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں. پھر آخری بات آ گئی ٹریفک سگنل سے, انتہائی اہم بات ہے ٹریفک سگنل پر رکنا. میرے استاد ڈاکٹر قسمی صاحب کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دور سے ہی آ رہا ہوتا ہے اور اسے پتا لگتا ہے کہ اب جو گرین جو ہے وہ یلو ہونے لگا ہے, تو اگر وہ تیز کر دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا اللہ پر توکل کم ہے, جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے. اسے آرام سکون سے اطمینان اور وقار سے زندگی میں ٹھہراؤ کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے, تو مسئلہ نہیں ہے. پھر جا کے رکیں تو زیبرا کراسنگ سے پیچھے رکھیں, وہ پیدل چلنے والوں کا راستہ ہے, اس کے اوپر چڑھ کے یا اس سے بھی آگے جا کے ایسے کھڑے ہونا کہ مخالف جو ٹریفک جا رہی ہے وہ بھی مسا مسا جا رہی ہو. یہ کون سا رویہ ہے, یہ کون سا طریقہ ہے. پھر وارڈن دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو وہاں رکنا, یہ حق ہے. اور جیسے قوانین کی پابندی کرنا اللہ کا حکم ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر اندر تمہاری مرضی سے جو تمہارے حکمران آئیں گے, جب وہ مشورے سے کچھ حکم لگا دیں گے پھر تمہیں اس کی پیروی کرنی لازم ہے. جیسے اللہ اور اس کے رسول کی تم نے بات مانی ایسے ان کی بھی بات مانی لازم ہے. اگر نہیں مانتے اس کا جواب دینا پڑے گا, اپنی بھی جان خطرے میں دوسروں کی بھی.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی آپ اور بہت سی باتیں جانتے ہوں گے, ایک ہمارے اندر حس پیدا ہو جائے نا اگر, تو پھر ہم انشاءاللہ بہت سی باتوں کا پتہ لگا لیں گے. آخری بات یہ ہے کہ نظام کے دو حصے ہوتے ہیں. دیکھیں ٹریفک کا نظام ہے نا پورا, اس کے دو حصے ہیں. ایک ہے قوانین بنانا, اس کو نافذ کرنا سارا, تو وہ حکومتوں کا کام ہے کہ انہیں اچھے قوانین بنانے چاہیے اور یکساں نفاذ کرنا چاہیے ان کا, عادلانہ. یہ نہیں کہ کوئی امیر آ گیا تو اس کا چلان نہیں ہے, کوئی غریب آ گیا تو اس کا خام خواہی چلان ہے, ایسے انہیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن نظام کا دوسرا حصہ کیا ہوتا ہے, یہ تعلیمات, یہ معاشرتی ایک ارج پیدا کرنا لوگوں کے اندر, ان کی فکر کو صحیح کرنا, ان کے نظریات کو درست کرنا. یہ میرا آپ کا کام ہے. ہم سب نے مل کر معاشرے کے اندر یہ حسن پیدا کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم پھر باہر کے ملک جائیں تو کہیں کہ ہاں وہاں تو ایسے ہوتا ہے, وہاں تو ایسے ہوتا ہے. وہ خود کرتے ہیں نا, ہم یہاں نہیں کرتے, یہ ہماری اپنی کمزوری ہے. ہم بھی یہاں سے صحیح اگر بندوں کی طرح کام کرنا شروع کر دیں تو ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے زندگی کے ہر گوشے میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.